السلام علیکم. ڈر ناول وائس میں آپ کا خوش آمدید. ایک ناگن کی ناقابل یقین اور حیرت انگیز کہانی. جب حقیقت آشکار ہوئی ناگن کی تو عقل بھی دنگ رہ گئی. نیاز احمد اپنی جیپ کو فراٹے بھرتا کنڈویار کی طرف جا رہا تھا. وہ اکثر کام کے سلسلے میں حیدرآباد آتا جاتا رہتا تھا. اس کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ وہ دن کا سفر کرے، مگر کبھی کبھار جب کام زیادہ ہوتا تھا تو اکثر وہ رات میں بھی سفر کیا کرتا تھا. وہ اکثر شارٹ کٹ راستے سے ہی جایا کرتا تھا جو جنگل کی طرف سے پڑتا تھا، جہاں جنگلی جانور بہت ہوتے تھے، اور رات کے وقت وہ جیپ کی آواز کو سنتے ہی ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے. اس کی گاڑی کے سامنے کبھی کوئی بھی جانور نظر نہیں آیا تھا. اسے ہمیشہ دور سے ہی اس کا شور سنائی دیتا تھا. آج بھی وہ اپنی جیپ کو تیز دوڑاتا ہوا جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ کھڑی ہے. رات کے اس پہر اور اتنے خوفناک جنگل میں وہ ایک دوشیزہ کو دیکھ کے حیران ہو گیا، کیونکہ یہ اس کا شارٹ کٹ کا راستہ تھا، اسی لیے وہ یہاں سے جا رہا تھا. مگر اکثر یہاں سے آنے جانے والے لوگ یہاں سے گزرنے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ جنگلی راستے کو پراسرار مانا جاتا تھا. وہ اس دوشیزہ کو دیکھ کر چند منٹوں میں ششتر سا ہو گیا. حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ اس پہر یہ دوشیزہ یہاں کیا کر رہی ہے. حالانکہ اس شارٹ کٹ سے وہ اکثر گزرا کرتا تھا. یہاں کسی بھی انسان کا ہونا، وہ بھی اس پہر اکیلے، ناممکن سی بات تھی. اور جانور بھی یہاں بہت ہی کم نظر آتے تھے. اندرون جنگل میں جانور بہت زیادہ تھے، ان کی آوازیں، ان کا شورگل سنائی دیتا تھا. مگر یہاں جہاں سے وہ جایا کرتا تھا، یہاں جانور بھی نہیں آتے تھے. تو یہاں اس خوبصورت دوشیزہ کا کھڑے ہونے کا کیا مقصد تھا؟ وہ اسی سوچ میں تھا اور اس مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی. ایک سوال اس کے ذہن میں بار بار گونجا کہ یہ لڑکی یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہے؟ آخر اس کا بہتر جواب تو وہی دے سکتی ہے. نیاز نے اس کے پاس جیپ جا کر روک دی. وہ جیپ رک جانے پر فوراً اندر آ کر بیٹھ گئی، جیسے کہ اس کے رک جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی. اس نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی اور پھر دوشیزہ نے اس پر ڈالی، اور وہ فوراً بولا، کہاں جانا ہے میڈم؟ مجھے کہیں بھی رات گزارنے کو کوئی جگہ مل جائے. اگر تمہارا گھر قریب ہے تو میں وہاں ہی چل دیتی ہوں. ہاں کیوں نہیں، وہ بولا. تمہارے گھر والوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میرا مطلب ہے کہ اس وقت تم کسی غیر مرد کے ساتھ جا رہی ہو تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہاں اس کی فکر مت کرو، کوئی بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا، وہ مسکرا کر بولی. اچھا پھر ٹھیک ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم اس جگہ پر اکیلی کیسے کھڑی ہو. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی. ہاں ڈر تو بہت لگتا ہے، مگر میں نے بہت ہمت کی ہوئی تھی نا، یہ میری مجبوری تھی. ہاں ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ میں کسی شوق کے تحت یہاں نہیں کھڑی تھی. میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکی رات گئے وہاں کھڑی نہیں ہو سکتی. لڑکی کیا کہ کوئی آدمی بھی وہاں نہیں رک سکتا. میں اس لیے تو یہ بات جاننا چاہ رہا ہوں. ہمارے قریبی رشتہ داروں کے ہاں میت ہو گئی. میں اپنے شوہر آرچر سلونگی کے ساتھ ہی وہاں جا رہی تھی. اچھا لیکن تم تو وہاں اکیلی تھی. ہاں میں اکیلی رہ گئی تھی. اچھا پھر کیا ہوا؟ نیاز نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا اور جیپ کی رفتار کو کم کر دیا. اچانک کھیتوں کے اندر سے کچھ لوگ نکل آئے. وہ مسلح افراد تھے. انہوں نے گن پوائنٹ پر کار رکوائی. مجھے فوراً باہر نکلنے کا حکم دیا. میں تو بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی.
نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ مسلح ڈاکوؤں نے میرے شوہر پر گن تان دی۔ ہاں، مسلح ڈاکو سے کسی بھی طریقے کی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے، نیاز نے حیرت میں ڈوبے ہوئے کہا۔ میری کار سے اترنے پر وہ فوراً کار میں گھس گئے اور میرے شوہر کو کار چلانے کا فوراً حکم دیا۔ میرے شوہر مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہے مگر وہ مجبور تھے اور انہوں نے فوراً کار چلا دی۔ تمہاری دشمنی چل رہی ہے کیا کسی نے، یا پھر اچانک ہی تم کسی کی شکار ہو گئے؟ نیاز نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، تو پھر کیوں لے گئے ہیں؟ کہیں تاوان وصول کرنے کی غرض سے تو نہیں لے گئے؟ ہاں، ایسا ہی لگ رہا ہے، دوشیزہ نے آنکھیں جھکا کر اور بڑی معصومیت سے کہا۔ اچھا، اس کا مطلب کہ شاید تمہارے شوہر بہت دولت مند ہیں۔ ہاں، اندرون سندھ میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ان دنوں بہت ہو رہی ہیں۔ تمہیں رات میں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا نا، نیاز نے کہا۔ قسمت کا تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ کب کیا ہو جائے، دوشیزہ نے پریشانی بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ بات تو تم بالکل درست کہہ رہی ہو۔ نیاز کا گھر آ جانے پر اس نے جیپ باہر کھڑی کر دی۔ دوشیزہ اس کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہو گئی۔ نوکر کو کہہ کر نیاز نے مہمان خانہ صاف کروانے کو کہا اور دوشیزہ کو وہاں جا کر رات گزارنے کے لیے کہا اور خود اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نیاز کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس کے بیوی بچے کراچی میں کسی شادی کی تقریب پر گئے تھے جو کہ جلدی واپس نہیں آنے والے تھے۔ نیاز اپنے بستر پر آ کر لیٹا، آنکھیں موند لی تو اس کے دماغ میں اچانک چند دن پہلے گزرا واقعہ آ گیا، جب وہ اسی جنگل سے سفر کر رہا تھا، کیونکہ اسے کام کے سلسلے میں اکثر رات دیر آنا پڑتا تھا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ دن میں سفر کیا کرے، مگر کبھی کبھار کاروباری سلسلے میں اسے رات کے وقت آنا پڑتا تھا، تو وہ اکثر رات کو ڈرائیو کر کے اسی شارٹ کٹ راستے سے آتا تھا جہاں سے وہ آ جایا تھا۔ راستے میں کبھی کبھار کوئی جنگلی جانور بھی نکل آتا تھا۔ جانور میں وہ دیکھ کر حیران نہیں ہوتا تھا جانوروں کو، کیونکہ یہ جنگل کا بڑا ہی علاقہ تھا اور اکثر جانور جیپ کو دیکھ کر کھیتوں میں چھپ جاتے تھے۔ ایک دن اچانک اس کی جیپ کے سامنے ایک کالا سانپ اور اس کے بچے آ گئے۔ چونکہ رات کا کالا اندھیرا تھا اور وہاں پر روڈ لائٹ نہیں تھی یا کسی قسم کی روشنی کا انتظام نہیں تھا سوائے جیپ کی ہیڈ لائٹس کے، مگر اس میں بھی وہ رات کے کالے سائے میں وہ کالے سانپ کے بچے اور سانپ نظر نہیں آیا اور وہ ٹائر میں کچلے گئے۔ گاڑی چلاتے ہی اچانک نیاز احمد کو ایسا لگا کہ اس کی ٹائر کے نیچے کچھ آ کر کچلا گیا ہے۔ اس نے نیچے اتر کر دیکھا، جو ہی دیکھا سانپ اور اس کے بچے مردہ حالت میں تھے۔ اس نے ان کو سائڈ پر اٹھا کر رکھ دیا اور وہ بہت ہی زیادہ افسوس میں تھا، کیونکہ ان کے مر جانے کا دکھ تو اسے بھی ہوا تھا۔ جو بھی ہوا سب غیر متوقع ہوا۔ چند دن اسے افسوس ہوا اور پھر وہ اس واقعے کو بھول گیا، مگر اچانک آج اسے وہ واقعہ پھر یاد آ گیا تھا۔ اچانک ہی وہ اس بات کو جھٹلا کر کہ یہ ایک حادثہ تھا، اس کا دھیان اس دوشیزہ کی طرف چلا گیا۔ اسے دوشیزہ کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ڈاکوؤں نے اسے کار سے اتر جانے کو کہا اور اسے اتار کر وہ چلے بھی گئے۔ وہ نیو سعید آباد میں جانے کے بارے میں کہہ رہی تھی، لیکن جہاں وہ کھڑی ملی تھی یہ راستہ تو ہرگز نیو سعید آباد نہیں جاتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ گیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کیا اس نے نیاز سے جھوٹ بولا؟ اور بولا تو کیوں بولا؟ آخر کار اس کے کیا مقاصد تھے؟ وہ اکیلی اس راستے پر کھڑی تھی تو کیوں کھڑی تھی؟
وہاں سے لوگ دن میں بھی نہیں گزرے، وہ علاقہ تو کچے کے ڈاکوؤں کا تھا۔ وہ کسی شخص کو بھی اغوا کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس کی کچے کے ڈاکوؤں سے اچھی خاصی سلام دعا تھی، اس لیے نیاز کو وہ کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ اسے اکثر منع کرتے اور سمجھاتے کہ اس راستے سے مت جایا کرو، ہماری جگہ اگر کوئی اور ڈاکوؤں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں اغوا کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ چونکہ نیاز کو خطروں سے کھیلنے کی عادت تھی، اس لیے وہ ان کی باتیں ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ دوسرے دن جب وہ بیدار ہوا تو شیزہ بھی جاگ چکی تھی۔ ملازمہ نے اسے بھی ناشتہ دے دیا تھا۔ نیاز ناشتہ کرنے لگا تھا، دوشیزہ اس کے پاس آ گئی تو نیاز نے پوچھا کہ رات کو تمہیں کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ دوشیزہ نے بڑے سکون سے کہا، نہیں، رات تو میں نے بہت ہی پرسکون گزاری ہے۔ نیاز نے کہا کہ میں تمہاری نیو سعید آباد جانے کا بندوبست کرواتا ہوں۔ نہیں، میرا مطلب اگر میں کہوں کہ میں چند دن اور یہاں گزارنا چاہتی ہوں تو کیا تمہیں اس پر اعتراض ہے؟ نیاز نے حیران ہوتے ہوئے کہا، نہیں، تم رہ سکتی ہو۔ کیا تم میت میں شرکت کرنے نہیں جاؤ گی؟ اب میری جان پر پڑی ہے، اب میں کیسے اکیلی نیو سعید آباد جا سکتی ہوں؟ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ کسی کو بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، فی الحال میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ ٹھیک ہے، تم چند دن اور رہ سکتی ہو، مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، نیاز نے کہا اور چلا گیا۔ نیاز دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ رات گئے جب وہ گھر لوٹا تو دوشیزہ اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ اس نے ملازمہ سے دوشیزہ کے بارے میں پوچھا، کیا اس نے رات کا کھانا کھا لیا تھا؟ ہاں صحیح، وہ کھانا کھا کر سوئی ہے۔ کچھ کہہ رہی تھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہ بہت خوش تھی۔ اچھا، خوش تھی؟ نیاز بہت چونکا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے کھانا نکال دو، نیاز نے کہا۔ وہ ملازمہ کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ جس کا شوہر اغوا ہو جائے اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، یہ کیسی عورت ہے کہ بالکل بھی پریشان نہیں بلکہ خوش ہے۔ رات کو سوتے وقت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پانی کے جگ میں بھی پانی ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ صحن میں گیا تاکہ مٹکے سے گلاس پانی کا بھر کر پی لے۔ پانی پی کر جب نیاز دوشیزہ کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اس سے سانپ کے پھرکانے سی آواز آئی، جیسے کوئی سانپ بہت ہی غصے میں پھنکار رہا ہو۔ اس آواز سے وہ فوراً گھبرا گیا۔ کمرے میں سانپ کی موجودگی خطرے سے خالی نہیں تھی، وہ دوشیزہ کو ڈس سکتا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں گیا اور بندوق بھی لے آیا۔ دروازے پر دستک دی، دوشیزہ نے دروازہ کھول دیا۔ تم فوراً باہر آ جاؤ، مجھے کمرے کے اندر جانا ہے۔ کیوں، خیریت ہے نا؟ وہ اچانک ہی بولی۔ کمرے میں سانپ ہے۔ سانپ ہے؟ وہ چونکی۔ ہاں، مجھے ابھی سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنائی دی ہے، نیاز نے فوراً بتایا۔ دوشیزہ کمرے سے باہر آنے پر نیاز نے کمرے کے اندر ہر جگہ ایک ایک جگہ دیکھ ڈالی، لیکن کچھ بھی برآمد نہ ہو سکا۔ وہ حیرانی سے کمرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کمرے سے سانپ کے پھنکارنے کی آواز خود سنی تھی، پھر اچانک سانپ کہاں چلا گیا؟ دوشیزہ نے پوچھا، کیا سانپ ملا؟ نہیں، سانپ نہیں ہے، تمہیں وہم ہو گیا ہے، سانپ ہوتا تو ضرور ملتا، دوشیزہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تم سو جاؤ، اگر سانپ کی پھنکار یا سانپ نظر آئے تو مجھے فوراً بتا دینا، نیاز نے اپنی بندوق سنبھالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ نیاز اپنے کمرے میں آ کر بندوق ایک طرف رکھا اور سوچ میں پڑ گیا کہ سانپ کے پھنکارنے کی آواز اس نے خود سنی تھی، پھر سانپ اچانک کہاں گیا؟ اس کا ذہن یہ پہیلی سلجھانے سے قاصر تھا۔ دوسرے دن بھی نیاز کے ذہن سے یہ بات ہی نہ نکل سکی۔
وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے چھت کی مڈیر پر ایک سانپ کو دیکھا، ایک بڑا کالا سانپ اور خوفناک جس کا پھن پھیلا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر نیاز کے جسم میں ایک خوف کی تیز لہر دوڑ گئی۔ اس کا شک درست تھا کہ گھر میں ایک سانپ موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر میں کسی بھی فرد کو نقصان پہنچائے، اسے ہلاک کر دینا بہتر تھا۔ نیاز جیسے ہی گھر کے دروازے کی جانب بڑھا، نیاز نے ہوشیاری سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ مدھم آواز اور ہوشیاری سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت کی جانب گیا۔ شام کا وقت ہونے کے سبب ہر طرف روشنی تھی۔ چھت پر سانپ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس نے پڑوسیوں کی چھت پر جھانک کر دیکھا کہ شاید سانپ وہاں چلا گیا ہو، لیکن وہاں بھی سانپ نہیں تھا۔ وہ چھت سے نیچے آیا اور مختلف کمروں میں تلاش کرنے لگا، لیکن سانپ کہیں سے بھی برآمد نہ ہوا۔ جب وہ دوشیزہ کے کمرے میں گیا تو وہ نیاز کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر چونکی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں جب گھر میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے سانپ کو چھت کی مڈیر پر دیکھا۔ تو پھر تمہیں چھت پر نہیں جانا چاہیے۔ میں چھت پر گیا تھا لیکن وہاں کوئی سانپ نہیں تھا۔ گاؤں کے گھروں میں اکثر سانپ کا نکل آنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ کھیتوں سے سانپ خوراک تلاش کرنے کے لیے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یہ تشویش کی بات تو ہے نا، نیاز نے کہا تو اس نے دوشیزہ کے کمرے میں سانپ کو تلاش کیا۔ سانپ نہ ملنے پر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اور گاؤں میں کسی بھی قسم کا سانپ نکل آنا کوئی بڑی اور حیرت کی بات نہیں تھی۔ ایسے سانپ گھر والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے اگر ان کو نہ چھیڑا جائے، اور وہ ڈسنے میں پھر دیر نہیں لگاتے اگر کسی نے چھیڑ دیا تو۔ دوشیزہ بھی اس لیے پراسرار بن گئی تھی۔ شوہر کی گمشدگی پر اسے کوئی پریشانی یا دکھ نہیں تھا، بلکہ وہ خوشی خوشی رہ رہی تھی اس کے گھر میں، ایسے رہ رہی ہو جیسے وہ اس ہی گھر کی فرد ہو۔ وہ سوچ کر یہ مطمئن ہو گیا کہ شاید اسے اپنے شوہر سے محبت نہیں تھی، اور پھر یہ سوچ کر وہ اور بھی مطمئن ہونے لگا کہ وہ تو چند دن کی مہمان ہے، اس کی پرسراریت کھل جائے گی، وہ چند دن میں اپنے گھر آخر چلی ہی جائے گی۔ نیاز صبح کے وقت اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جوگی آ گیا اور اسے دیکھتے ہی بولا، آہ، تم تو بڑے بے وقوف ہو، خود اپنے اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی موت کا سامان پیدا کر کے لے آئے ہو۔ وہ اس کی بات پر بری طرح چونکا۔ کیا کہہ رہے ہو جوگی بابا؟ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں بچہ، ناگن کو تم خود اپنے گھر میں لے آئے ہو۔ بابا، میں خود نہیں لایا، البتہ محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی ناگ یا ناگن میرے گھر میں موجود ہے، نیاز نے حیرت میں پڑتے ہوئے کہا۔ میرا علم غلط نہیں بتا سکتا، تم خود ناگن کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لائے ہو، وہ منتظر ہے کہ کب تمہاری فیملی آئے، وہ ایک ایک کر کے سب کو باری باری ڈس لے، اور تم کو جب چاہے وہ ڈس سکتی ہے، لیکن ڈسے گی نہیں۔ وہ کیوں؟ تم نے اس کے بچوں اور شوہر کو گاڑی کے پہیوں کے نیچے کچلا تھا، جس طرح وہ ان کی جدائی میں تڑپ رہی ہے تمہیں بھی تڑپانا چاہتی ہے، اور وہ جب سمجھے گی کہ اس کے دل کو تسکین پہنچ گئی ہے نا تو وہ تمہیں بھی ڈس لے گی۔ جوگی بابا، میں اس سے کس طرح سے بچ سکتا ہوں؟ اور آپ نے تو یہ بالکل صحیح بتایا ہے، پر میں نے اس کے بچوں کو جان بوجھ کر نہیں کچلا تھا، اور نہ ہی اس کے شوہر کو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کس طرح سے بچ سکتا ہوں؟ ہاں، میں بین بجاؤں گا تو وہ انسان کے روپ سے ناگن بن کر میرے سامنے آ جائے گی۔ میں موقع دیکھ کر اسے پکڑ لوں گا اور پٹاری میں بند کروں گا۔ تم اسی وقت لکڑیوں کے ڈھیر کے درمیان اس پٹاری کو آگ لگا دینا۔ اس طرح ناگن کا بدلہ اور ناگن خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ جوگی بابا نے کہا، ٹھیک ہے بابا، جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ نیاز نے فوراً کہا، میں کل صبح ہی آ جاؤں گا، اور تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا۔
لیکن اس کا ذکر تم کسی پر مت کرنا، جوگی بابا نے کہا۔ اس کے جانے پر نیاز سوچ میں پڑ گیا کہ یہ واقعی درست ہے جوگی بابا نے جو کہا ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہوگا کہ کل سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا۔ رات کو جب نیاز گھر پہنچا تو اس کی نظر دوشیزہ پر پڑی۔ اسے جوگی بابا کی ساری بات یاد آ گئی۔ اس نے غور سے دوشیزہ کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا، نہیں، یہ ناگن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو انسان ہے۔ ناگن انسان کا روپ کیسے دھار سکتے ہیں؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر دوشیزہ مسکرائی اور مسکراتے بولی، کن سوچوں میں گم ہو؟ نہیں، کاروباری لوگوں کا ذہن ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ نیاز بھی جواباً مسکرایا۔ نیاز بیڈ پر لیٹا تو اسے نیند آ گئی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنی تو وہ دبے پاؤں بیڈ سے اٹھا، دوشیزہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اتفاق سے اس کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے کھڑکی کے اندر جھانکا۔ کمرے میں دوشیزہ نہیں تھی، بلکہ ایک کالی اور بڑی ناگن تھی۔ اس کا منہ کا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ نیاز کو نہیں دیکھ سکتی تھی، البتہ نیاز اسے صاف صاف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک فریم کی تصویر تکیے پر رکھی ہوئی تھی۔ جب نیاز نے غور کیا تو وہ نیاز کی ہی تصویر تھی۔ ناگن غصے میں آ کر اس تصویر کو بار بار ڈسنے کی کوشش کرتی اور بار بار اپنا پھن مارتی اور پیچھے ہو جاتی۔ یہ عمل وہ بار بار کر رہی تھی۔ نیاز کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اب اسے جوگی بابا کی بات پر یقین آ گیا کہ دوشیزہ کے روپ میں وہ ناگن ہی تھی جو نیاز کی تصویر پر اپنا پھن مار کر خود کو تسکین دے رہی تھی۔ دوسرے دن جوگی بابا دکان پر آ گیا۔ نیاز نے اسے گھر لے کر آ گیا۔ دوشیزہ بے اختیار گھبرائی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر چھت پر بھاگی تو جوگی بابا نے صحن میں بیٹھ کر بیج بجانی شروع کر دی۔ اس کے بین بجانے پر دوشیزہ تیزی سے چھت سے واپس آئی اور غصے میں جوگی بابا کو دیکھنے لگی اور پھر زمین پر گر پڑی۔ زمین پر اس نے کئی کروٹیں بدلی اور پھر اپنے ناگن روپ میں آ گئی۔ وہ سخت غصے میں تھی اور بار بار پھنکار رہی تھی۔ اس نے بار بار جوگی بابا پر پھن مارنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ جوگی بابا بین کو مسلسل بجاتا رہا۔ بالآخر ناگن اس کے قابو میں آ گئی۔ اس نے ناگن کو اپنی پٹاری میں بند کر دیا۔ نیاز نے لکڑیوں کا انتظام پہلے سے ہی کیا ہوا تھا۔ صحن میں لکڑیوں کے درمیان پٹاری کو رکھ کر آگ لگا دی۔ پٹاری میں ناگن نے باہر آنے کے لیے بہت زور لگایا لیکن کسی طرح سے بھی باہر نہیں نکل پائی اور نہ ہی وہ اس نکلنے میں کامیاب ہوئی کہ آگ جل کر تیز بھڑک اٹھی۔ تیز آگ میں جل کر وہ خاک ہو گئی۔ اس کے جل جانے پر نیاز نے سکون کا سانس لیا۔ تیرا نصیب تھا جو میں تیری دکان پر پہنچ گیا، ورنہ یہ ناگن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی، جوگی بابا نے فوراً کہا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، نصیب اچھا تھا جو بچ گیا۔ جوگی بابا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نیاز نے وہ ساری راکھ نہر میں بہا دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ جوگی بابا اس سے نہ ملتے تو اس کا کیا ہوتا، اور وہ بابا سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس کا سانپ کو یا اس ناگن کو یا اس کے بچوں کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے اس نے مجبوری میں مارا اور اس کے بچے ایک غلطی سے، ایک اتفاق سے اس کے گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ کر کچلے گئے جس میں وہ مارے گئے۔ ناگن نے بڑی حماقت کی، انتقام کی آگ میں اندھی ہو کر خود بھی ماری گئی۔ نیاز کو اب کسی ناگ یا ناگن سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بہت محتاط رہے گا اور کبھی جنگل کے شارٹ کٹ سے گزرنے کا ارادہ نہیں کرے گا اور رات کے وقت کبھی سفر نہیں کرے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ لوگ میری سٹوریز کو سن رہے ہیں لیکن لائک اور سبسکرپشن نہیں کر رہے ہیں،
یہ میرا نیو اکاؤنٹ ہے ڈر ناول وائس. پلیز آپ اس میں مجھے سپورٹ کیجیے. آپ کے سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک سبسکرائب سے میری ہمت بن جائے گی. آپ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور پلیز مجھے سپورٹ کریں، مجھے لائک کریں، اچھے کامنٹ کریں، اور مجھے کس قسم کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، کس قسم کی سٹوریز آپ سننا چاہتے ہیں، کیسی سٹوریز آپ سننا چاہتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز پلیز مجھے سپورٹ کیجیے. بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی. جزاک اللہ خیرہ.